الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه وزنات عرشه ورضا نفسه ندامة علماء کرام، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اپنے نام کی خاطر اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ جب ہم یہ بات شروع کرتے ہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک خاص نقطے سے کرنا چاہوں گا کہ انسان کی نفسیات کا، اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ جب کوئی کام وہ متواتر کرتا رہے، مستقل کرتا رہے، ہر روز کرے، صبح و شام کرے، تو جیسے میں نے کہا کہ اس کی نفسیات کا حصہ ہے کہ اس کے کام کی قدر اور جذبہ دل میں ایک جیسا رہ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدایت الہدایہ میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایمانداری کے ساتھ سوچے اور غور کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس کی عبادات اور حصول علم کی کاوشیں عادات بن چکی ہیں کہ اب وہ عادتاً سارے کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ نفسیات کا حصہ ہے انسان، اس میں کوئی بڑے اور چھوٹے کی کا فرق نہیں ہے۔ اس کو کوئی فرد اپنی ذات میں نقص سمجھے، برا بنائے تو میں اس کے لیے معذرت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ نفسیات کا حصہ یہ ایسا ہی ہوتا۔ روز ایک چیز کھائیں گے، روز ایک چیز پیئیں گے، مر جائیں۔ جن حضرات کی شادی کو 4-5 سال سے بڑھ گئے ہیں وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ روز ایک ہی چیز بار بار وہ تو واقع ہوتی ہے، انسان کی طبیعت اس سے تھک جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اس پہ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ لگن رہ نہیں سکتی، یہ ممکن ہے۔ چنانچہ اس کی تجدید، اس کے ساتھ لوگ، اس کے ساتھ محبت کی تجدید، اس کا عزم، اس کو ہمیں تازہ دم بار بار کرنا، اس کی تکرار کی ضرورت ہے۔ یہ تکرار یہ انسان کی طبیعت کے لیے ضروری ہے، اسی لیے تو ہم دن میں 17 مرتبہ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں کہتے ہیں؟ لیکن کہیں گے لگتا ہے جیسے کہ معنی وہ نہیں رہے۔ تو سب سے پہلے آج سے 25-27 سال پہلے مجھے احساس ہوا اس بات کا، جب ہمارے ایک دوست ہوتے تھے رفیق، وہ بیچارہ مجذوب تھا۔ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈر لیں، یہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آدمی کو خوف آتا۔ وہ میں نے اس مجذوب سے کہا، میں نے کہا یار رفیق میں پریشان ہوں، کسی چیز کے لیے پریشان تھا، تو تم دعا کرو میرے لیے۔ رفیق نے مجھے کہا کہ نہیں تو خود کر کے دعا خود ہی کر مانو۔ کہ یار میں تو کروں گا، میں تمہارا بھائی ہوں، مسلمان بھائی ہوں، میرا تم پہ حق ہے، تم میرے لیے بھی دعا کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں کرو، خود کرو۔ میں نے کہا خود تو کرتے ہیں یار، روز کرتے اور تو کر ہی رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں فجر کے بعد کرو۔ میں نے کہا وہ کرتے ہیں روز۔ اس نے کہا کہ دیکھو جیسے روز کرتے ہو ویسے نہیں، جیسے کرنی چاہیے، جیسے ماننا چاہیے ویسے مانو۔ 27-28 سال ہو گئے میں اس واقعے کو سناتا تھکتا نہیں، اس لیے کہ مجھے پہلی مرتبہ زندگی میں احساس ہوا کہ میری عبادات عادات بننا شروع ہو۔ ابھی میں یہ امام غزالی کا یہ معاملہ پڑھے نہیں تھے، یہ اس سے پہلے کیا، لیکن جب میں نے پڑھا، پھر خاص طور پہ تدریس کو میں نے پڑھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی انسان عادت میں ڈھل جاتا ہے، کوئی بھی مبرر نہیں ہے اس الا ماشاء اللہ۔
جس وقت لڑکا نکلتا ہے ہمارا دور حدیث کا، اس کو لگتا ہے کہ شاید بس دنیا مکمل ہو گئی، سارے علوم میرے پاس آ گئے، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تخصص کر رہے فقہ میں، ٹھیک ہے، لیکن کافی سادہ نظر کی مجھے اور اس کا کیا ہوگا؟ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو علم کے پیالے کا جو کنارہ تھا اس کو بھی لفظ چھوئے، پھر تدریس میں لگ جاتا۔ تدریس میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک، اور اگر کوئی آگے پڑھانے والا ہے صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح وہ ایک ہی کتاب، ایک ہی سبق پڑھا ایک ہی پڑھا کہ صفحے یاد ہو جاتے ہیں، صفحہ نمبر یاد ہو جاتا ہے، لائنیں لکیریں صفحات یاد ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے کو ماہر سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مجھے نمبر بھی یاد ہو گیا، صفحے کس طرف سے کس صفحہ نمبر پہ کیا شے لکھی ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ وہ جذبہ، وہ جوش، وہ لگن، وہ شوق جو پہلے دن ہوتا ہے وہ رہتا، اس کے لیے اس کو تازہ دم کرنا، اپنا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ ایک ضروری امر ہو گیا ہے کہ ہم اساتذہ اور علماء کرام یہ بار بار مل بیٹھے، بار بار ملے، بار بار اکٹھا ہو اور بار بار ان باتوں کو دہرائے، ایک دوسرے کو یاد کرائے، ایک دوسرے کو ترغیب دے، ایک دوسرے کو اظہار کرے، کیونکہ دنیا میں جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا ہے اس سے بڑا کام کوئی اور ہے نہیں، اس سے بڑا کام کوئی اور ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھانا، سمجھانا، لکھانا، منتقل کرنا، اس سے بڑا کام دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی وراثت اور تک کیا معمولی کام نہیں ہے، معمولی تنخواہ تو شاید ملتی ہو دنیا میں سے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم جس معاشی نظام میں رہتے ہیں اس معاشی نظام میں، اس سسٹم میں رہ کر جو دشواریاں، مشکلات، تنگیاں ہم پہ آتی ہیں، اساتذہ کرام پہ آتی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں۔ میں نے دنیا کی بہت ملکوں کا سفر کیا، میرے اسکار میں سارے دینی مدارس بھی اور یونیورسٹیاں بھی، ہر جگہ پہ اساتذہ کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، جیسے کہ بات نہیں ہے۔ یہ یہاں کے مقابلے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں فلانے ملک میں یا فلانے ملک میں، یا ابھی میں جنوبی افریقہ کا دورہ کر کے آیا اور وہاں پر اس طرح تھا کہ وہاں کے حساب سے یہاں کے حساب سے تو اچھا ہوا، لیکن جب وہاں کے معاشرے کی سطح آپ دیکھیں گے اخراجات کی تو وہاں بھی کم ہو۔ اب دنیا میں ہم یہاں یہ کام کرنے سب میں آئے ہیں اور اس کا انتخاب، آپ حضرات کا انتخاب کیا گیا ہے خاص مقصد سے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، دیکھیے یہ خواہ کی کہانی نہیں ہوگی کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کہوں گا کہ دیکھیے آپ بہت عظیم لوگ ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں، جنت میں سب کے سب جائیں گے، اللہ کے خوشے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو ثابت کریں گے، آپ میں سے جو حضرات تدریس کرتے ہیں دینی مدارس، مجھے بتایا جاتا ہے کہ اکثریت حضرات کی ہے جو دینی مدارس مدرسین اور وہیں سے فارغ ہو، تحصیل بھی ہوں گے یا کسی اور سے ہوں گے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کتنے ایسے علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، جنہوں نے بچپن میں جس وقت ان کا جو عمر کا حصہ تھا، جب وہ یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کون سے مدرسے میں جانا ہے یا کون سے اسکول میں جانا ہے، یہ تعلیم و تدریس کہاں سے کرنی ہے، یہ حفظ کہاں سے کرنا ہے، اس عمر میں 4 6 8 10 سال کی عمر میں
انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی کی کہ میں نے بڑے ہو کے آنے میں نہیں بننا ہے. کس نے کیا؟ کوئی ہاتھ کھڑا ایسے کوئی ہے جنہوں نے بچپن میں وہ لکھا تھا وہ اخبار میں وہ انٹرویو آ رہا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی بڑا شوق تھا یہ کام کرنے کا. تو بچپن سے ہی شوق والے کتنے لوگوں نے یہ انتخاب آپ نے نہیں کیا تھا ایسا ہی. اور جو انتخاب انسان خود نہیں کرتا وہ انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا تھا اس کے لیے. آپ کو انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوں گے, کس مقام میں پیدا ہوں گے, کس خاندان میں ہوں گے, والدین کیسے ملیں گے اور وہ تعلیم کے لیے کہاں بھیجیں گے. کسی نے انتخاب نہیں کیا آپ نے سے اس چیز کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا. ایسے ہی ہے نا کہ مول صاحب ایسے ہی ہے نا. تو پھر میں غلط تو نہیں ہوں کہ ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کام کو. معمولی بات تو نہیں ہے. تو کروڑی کسی اور نے نہیں کی ہے. کسی افسر نے بیٹھ کے فائل میں فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو وہاں ملو اس کو وہاں ملو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ, اس کی کرم نوازی ہے. اس نے اپنے بندوں میں سے آپ کا انتخاب کیا. اس بات کو زندگی میں کسی بھی ایک دن آپ نے بھولنا نہیں. ایک بھی دن ایسا دن میں زندگی میں نہ گزرے کہ ہم بھول جائیں کہ یہ ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی. براہ راست ڈالی, براہ راست ڈالی. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان فرمائے. جناب جب یہ معاملہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے دین کو سکھانا اور منتقل کرنے کی ذمہ داری ہے, دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کی تکمیل میں ہمیں بڑا حساس ہونا پڑے, بہت حساس ہونا پڑے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منصب ایسا کوئی کائنات میں نہیں دیا گیا جس کے ساتھ اتنی ہی بڑی ذمہ داری اور جواب دہی نہ ہو. منصب کے ساتھ جواب دہی اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں, ہمیں کوئی کہہ دے جو خاص طور پہ ہمارے جو قرآن حضرات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی ہماری بھلائی ہو رہی ہے, بڑے خوش ہیں. ہماری بات ہے ہمارے بارے میں کہتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس منصب کے ساتھ ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اور ذمہ داری کا مطلب ہے کہ جواب دہی کیا, اللہ کے حضور اس کا جواب بھی دینا تو ہوگا نا. دوسرے بات پر ملے جا سب کچھ بیٹھے بٹھائے وہ تھوڑی کبھی ہو. کبھی آپ نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کو ہمارے حضرات کو دیکھا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی جس منصب کو ان کو خواہش کیا ہے اس پہ وہ اتراتے پھرے. کو دیکھا ہے کوئی, کبھی سنا ہے, کبھی پڑھا ہے, کبھی دعوت کے بارے میں پڑھا ہے. ہم کو تو محسوس ہوتا ہے کہ جتنا جتنا درجات کی بلندی ہوتی رہتی تھی اتنا اتنا عز اور جھکاؤ ان میں آتا رہتا. ان سے ذمہ داری کا احساس, اللہ تعالیٰ کا شکر کا احساس. کیا ہمیں بھی وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرنا؟ وہ گرامی یہ احساس اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہے. خوب دعا مانگا کریں. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مانگنے کی چیز. خوب مانگا کریں, خوب مانگیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پیسے کم پڑ جائیں اللہ سے مانگ لیے. مجھے وہ کم پڑ گئے, بجوائے تھے آپ کو تھوڑے سے کم تھے, تھوڑے سے اور دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت خاص ہے. ہم نے کبھی اسے اس طرح سے مانگ کے دیکھا, ہم جیسے مانگنے کا حق.
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس اور عصر حاضر کے معاملات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس، اب یہاں صحابہ سے مراد ہے، شاگرد صحابہ ہی ہیں ظاہر، اس میں سب سے زیادہ نمایاں وہ صفت سب سے زیادہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بھی اور ان کے طریقہ طرز تدریس میں بھی سب سے نمایاں ایک چیز اگر ہو، وہ چیز کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اگر ہم، وہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم آج کی نشست میں اسی کو مکمل کر لیں اور اسی کو سمجھ جائیں، اور آج واپسی کا سامان میں اگر آپ کے ہاتھوں میں یہی تھما دوں تو میرے لیے وہ کافی ہوگا اور آپ کے لیے بھی چاہیے۔ اس صفت کو سمجھانے اور بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک توجہ چاہوں گا چیز، اور وہ یہ ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بے تحاشا قصے اور واقعات سناتے ہیں جس میں صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت اور ایثار اور لگن سناتے ہیں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ گا کے سناتے ہیں اور ہم سب دھن کے سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے جو وضو کے پانی کے قطرے بھی گرتے تھے تو صحابہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو تبرک سمجھ کے وہ حاصل کر لیا تھا۔ کیسے عجیب، اور آج کل تو شاید لوگ مانتے بھی نہیں کہ ممکن ہوگا کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں کہ چھلانگیں مار مار کر اس کے سامنے آ جائے کہ یار یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ نیزہ مجھے لگ جائے، کاش۔ آپ کوئی ایسی شخصیت کو جانتے ہیں کہ شخصیات زندگی میں ایسی ہوں آج جو زندہ ہوں اور آپ چاہیں کہ یار وہ تیر آ رہا ہے پہلے مجھے لگ جائے سینے پہ، یہ گولی مجھے لگ جائے۔ کیسا عشق ہوگا، کیسی محبت ہوگی، کیسا پیار ہوگا۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو وصول کرتے تھے، یعنی جو صحابہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، وہ ان کا عمل نہیں تھا بلکہ رد عمل تھا، ان کا اس کو کہتے ہیں ایکشن نہیں تھا، ان کا ریئیکشن تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق ہے اپنے صحابہ پہ، کوئی کیسے پیار کا بدلہ باہر سے نہ، کوئی محبت کا بدلہ محبت سے کیسے نہ، جس قدر محبت حضور فرماتے ہیں، جس قدر وہ محبت فرماتے ہیں اس کا بدلہ محبت کے سوا اور کیا ہو سکتا؟ سوچ سکتے ہیں؟ غور کیجیے اس بات کو۔ آپ دنیا میں کسی شخص کو یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تم نماز ادا کرو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم روزے رکھو، تم حج کرو۔ آپ کسی کو حکم دے سکتے ہیں، کسی سے مجبوری سے بھی کروا سکتے ہیں، آپ کسی سے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی سے مجبوری یا زبردستی میں کسی کو پیار کروا سکتے ہیں، کسی سے محبت کروا سکتے ہیں کہ تمہیں آج سے حکم ہے تم فلاں شخص سے پیار کرو، کبھی ایسا ہو سکتا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا؟ پھر یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، پیار کا بدلہ تو پیار ہی ہوگا۔ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیتا ہے؟
تو پورا مکے نے اسلام کے سامنے جھک گیا. آپ کے خیال میں وہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ تلوار کے زور پر ڈر کے مارے؟ ٹھیک ہے، خوف کے، کسی ڈر کے، کس وجہ سے؟ آپ ایک ایک کر کے واقعات اٹھانا شروع کرتے ہیں سیرت سے. جناب جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. لمبا سوال ہے، میں مختصر سا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. یاد کروا تو سنانا کیا آپ شادی ہوگی جا. اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ مجھے بیچو گے ویسے کتنے پیسے؟ قیمت طے ہوتی ہے، قیمت ادا ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت وہ اونٹنی بن جاتی ہے. یاد آتے ہیں صاحب ہے نا، جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اونٹنی جابر کو تحفے میں دے کے رخصت کر نفس کو مجروح نہ کیا، عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. ایک آدمی کا وقار ہے، ایک آدمی کی عزت ہے، ایک آدمی کا معاشرے میں اس کی ناک ہے، غیرت ہے. تعلق ناک کے ساتھ نہیں ہوتا، غیرت کے ساتھ. اس کی غیرت کہیں مجروح نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس ہے، کس قدر لطافت کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ آپ کو اور مجھ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو کیا ان کو سمجھ میں آتی ہوگی؟ ان کے ساتھ ہوئی ہو، لیکن لطافت، نزاکت کے ساتھ، اس محبت کے جذبے کے ساتھ کہ کہیں دل نہ ٹوٹ جائے. عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شفیق ہے اپنے صحابہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور ملے اور مسکرا کے نہ ملے. اور مسکراتا ہوا چہرہ اچھا لگتا ہے ویسے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. جب مسکراتے تھے، ہنستے تھے تو چودھری کا چاند کھل جاتا. ہم نے نام مسکرانے کو شاید تقوی سے قریب کر. ہاں اگر مسکرائیں گے تو شاید کام خراب نہ ہو جائے، تو اس سے بھی رہنا اچھا رہتا ہے. منہ بناؤ، ذرا ماتھے پہ بل ہو، آنکھوں میں خون اتراؤ تو ذرا تکلیف کر. آپ بتائیے نا. اللہ تعالیٰ بستا ہو رکھے، بڑی خوبصورت مسکراہٹ ہے، آپ مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت مسکراتا ہوا رکھے. وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ لطیف طبیعت، وہ حساس ہونا ہر ایک کے جذبات کے لیے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، دعا فرمائیے مل جائے. حضور نے دعا فرمائی. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یار تم فلانا شخص ہو، تم فلاں، تمہارا بیٹا فلاں ہے، وہ وہاں بچہ ہے کھیل رہا ہے، میں دیکھا فلانے باغ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا. اٹھ کے دوڑا. حضور کرو اگر دیکھو میاں جب اس کو لینے کے لیے جاؤ گے نا تو دیکھو اس کو اس کے نام سے بلانا، اسے اس کے نام سے بلانا، اس کو اس پیارے نام سے نہ بلانا جیسے تم بلایا کرتے ہو گھر میں. تو ہمارے گھر میں نام ہوتے ہیں نا، گڈو، گڈا، فلانا، منا، اس کے نام سے بلانا. اور دیکھو وہاں پر بچے کھیل رہے ہوں گے، ان کے سامنے اس کو چومنا چاہتے ہیں، گھر سے آ کر چوم چاہتے ہیں. سنا یہ 3 دن سے سوئی نہیں، کھائی نہیں، پیے نہیں، تم غم سے نڈھال ہے، بچہ مل جائے گا. فرمایا کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ باقی بچے ہوں کہ والد ایسے نہ ہوں جو ایسے محبت کرتے ہوں ان کے ساتھ، باقی بچوں کے کسی کا والد ہو ہی نہ، تو ان کو تکلیف، ان بچوں کو تکلیف ہوگی. تو دیکھو یار میرا باپ نہیں ہے، یا اگر ہے تو ایسا نہیں ہے، مجھے پیار نہیں کرتا ایسا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم على خلقه تو جناب یہ جو طبیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی ان سے پیار کیسے نہیں کرے گا؟ ہم یہ والا حصہ نہ بتانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے تھوڑی سی. سوچا ہے آپ نے یہ صحابہ کی قصے کو ہم خوب دل کے ساتھ سناتے ہیں، خوب سناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ کیسے وہ عمل نہیں ہے بلکہ رد عمل ہے. وہ جوابی کارروائی نہیں ہے، وہ جوابی کارروائی ہے. کیسے نہیں ہوگا جب ان سے پیار کیا جائے. کوئی آدمی آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے سامنے بھی کرے، آپ کے پیچھے بھی کرے، آپ کا خیال رکھے، آپ کے لطیف جسم کا خیال رکھے، آپ اسے پسند نہیں کریں. کیسے پسند نہیں کریں؟ ہم نے اس عمل کو تدریس کے نظام کے اندر اب وہ اہمیت دینی چھوڑ دی ہے جو ہم سے پہلے ہوا کرتی. ہمارے ماضی ہمارے اکابر کے اندر تو جذبہ دیکھتے ہیں. سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو مقامی جو بچے تھے نا ان کے وہ گشت کرتے. ایک دن رات کو دیر ایک کمرے میں چراغ چلتا تھا. دیکھے حضرت مدنی نے دیکھا تھا نیند کیا کر رہے؟ میری نیند نہیں آ رہی. کیوں نیند نہیں آ رہی؟ جی میں فلانے علاقے سے آیا ہوں تو وہاں روز رات کو کھانے کے بعد ہم حکا پیتے. حکا کے بغیر پہلے 2-4 دن تو مسجد گزار لیے، نیند مجھے آ گئی، لیکن اب طبیعت میں بے تابی ہو رہی. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نشہ ٹوٹ رہا ہے، میں سو نہیں پا. اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے ملا یا کیا کرامت تھی. حضرت نے کہیں سے پیدا کیا راتوں، اس وقت پیدا کیا کہ جس کو پی اور سو. یہ موقع نہیں ہے پھر بحث کرنے کا کہ اچھا ہے برا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے. اس وقت تو پی اور سو، صبح جا کے سبق پڑھ. اور ایک کام کا طریقہ کہاں چلا گیا؟ پاک ہو گیا. حضرت امیر شریعت رحم اللہ کے نواسے ہیں. میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو سند کے ساتھ. سید کثیر بخاری ہمارے دوستوں میں سے ہیں. مجھے میں نے یہ بات سنی کہ میرے شریعت ایک دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت قاری صاحب کو، حضرت قاری بخش صاحب رحم اللہ کو پایا. بہت خوش ہوں، قاری صاحب بھی بہت خوش ہوں. اور انہوں نے کہا عطا اللہ میں بہت خوش ہوں، تم سے بڑی ضروری بات ہے، تم سے ایک ضروری کام ہے مجھے. تو میں نے کہا استاد جی حکم. میں نے کہا کہ فرمایا کہ مجھے معاف کر. شاہ صاحب نے عرض کی کہ استاد جی ہاں معافی کس بات کی، آپ میرے استاذ ہیں، آپ کو معافی کس بات کی؟ تو فرمایا کہ نہیں مطالعہ جب تم پڑھتے تھے مجھ سے تو میں نے تمہاری پٹائی بھی کی ہے، تو میں نے بہت سو کو تو خط لکھ دیا ہے، تم مل گئے ہو تو تم سے بالمشافہ ملاقات ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس پٹائی کے لیے معاف کر دو. شاہ صاحب رو پڑے. انہوں نے کہا استاد جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کی ماں ہے، برکت ہے. نہیں، یقین جانو کہ تمہاری اصلاح کے علاوہ میرے دل میں اور کوئی جذبہ نہیں تھا. تمہاری اصلاح کے علاوہ میرے دل میں اور کوئی جذبہ نہیں تھا، پھر بھی تم سے میں کہتا ہوں مجھے معاف کرو. قاری صاحب کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں کہ اس استاذ کو بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا، جملہ تھوڑا سا لمبا ہے. اس استاذ کو
بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے پہلے 40 راتیں تہجد میں اس کی اصلاح کے لیے دعا نہ مانگ چکا ہو. کیسے بولوں؟ اس استاذ کو بچے کو مارنے کا یا پیٹنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ اس بچے کی اصلاح کے لیے 40 راتیں تہجد میں اصلاح کی دعا نہ مانگ چکا ہو. تو ہاتھ چھوڑو، ایک سیکنڈ میں ہاتھ اٹھتا ہے، غصے میں بھی اٹھ جاتا ہے. اسلام میں اٹھتا ہے، مطلب اصلاح تو سرکاری وجہ یہ ہوتی ہے. تو ہاتھ چھوڑو گے، ذرا سی بات پہ ہاتھ چلاتے اور بہانہ یہ کہ ہم نے ایسے سنا ہے، ہم دیکھا ہے. میں تو کوئی واقف رہا ہوں قاری صاحب کا، کفیل صاحب زندہ ہے، فون کر کے پوچھ لو میری بات پہ تواتر کرو، اپنی سرحد کو چھوٹا کرو تھوڑا سا، اس سے پوچھو کہ ہم لوگوں نے یہ محبت کا عنصر کہاں کھو دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے بزرگوں تک، ہمارے حضرات قابل تک یہ چلتا آ رہا تھا، کہاں ایک دم سے کہاں چلا گیا، راتوں رات ایک ہی پیڑھی میں غائب ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا، سستی کرنا نہیں، اس کے بغیر نہیں. لڑکے تو خیر قابو ویسے نہیں آتے، جوان لڑکے تو ویسے قابو نہیں اتنے آرام سے آتے. اس میں ہمارا دل سے مقصد اس کی اصلاح ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے سارے دوسرے طریقے دعا سمیت ہم نے استعمال کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے اس سے تھک چکے ہوں تو پھر کہیں جا کے بار گیا. حضور رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، اور یہ محبت کا جذبہ کیسے صحابہ کے لیے کس کے لیے بات؟ سید علی کے لیے، اشرف وشرا کے لیے دعا مانگتے تھے کہ وہی مان لیا. یہاں ان لوگوں کے لیے جو جان کے دشمن تھے، ان کے لیے بھی. تو دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، دو تین چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ جذبہ، شوق، ہمت، محبت، کام کے ساتھ عبادت سب عادت بن جاتی ہے. وقت پہ جا کے ایک وقت آتا ہے کہ محض عادتاً انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی تجدید ضروری ہے. دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شفقت وہ وجہ ہے کہ نہ صرف کے صحابہ کرام ان سے عشق کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور جان نثار کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک اشارے پہ، ایک ایک حکم پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کون پہلے پورا کرے گا. اس کی وجہ بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو حکماً عبادت کروائی جا سکتی ہے، قتال کروایا جا سکتا ہے، محبت نہیں کروائی جا سکتی. یہ کیسے ملے گی؟ عرض کروں. تیسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی، جس طرح کا استاد آپ چاہتے ہیں اس طرح کا بن جائے. انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم اس کی گفتگو تھوڑی سی اور کریں گے. اور آپ کا بہت شکریہ برداشت اور صبر کا اور آپ کے آنے کا اور اس موسم میں میرے ساتھ وقت گزارنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.